السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روبینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل بکٹ ٹی وی۔ دوستوں، ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے رہنما ملا عمر کئی برسوں تک افغانستان میں ایک امریکی اڈے کے قریب رہائش پذیر تھے۔ اس کتاب میں امریکی خفیہ اداروں کی ناکامیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں، 9/11 کے حملے کے بعد امریکی خفیہ اداروں کا خیال تھا کہ طالبان کے رہنما ملا محمد عمر پاکستان میں کہیں چھپ گئے ہیں، لیکن ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے بتایا کہ کس طرح طالبان تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دوستوں، ڈچ خاتون کی کتاب سرچنگ فار این اینیمی کی اس پوری تفصیل کو جاننے سے پہلے ہمارے چینل سوشل بکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں، آپ تو جانتے ہوں گے 9/11 کے حملے کے بعد امریکی خفیہ اداروں کا خیال تھا کہ طالبان کے رہنما ملا محمد عمر پاکستان میں کہیں چھپ گئے ہیں، لیکن ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے بتایا ہے کہ کس طرح طالبان تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دوستوں، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب سرچنگ فار این اینی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملا عمر 2013 میں ہی وفات پا چکے تھے۔ دراصل افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہتے تھے۔ اس کتاب کے مطابق وہ تقریباً خفیہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس دوران خالی پیپر پر اپنے خیالات لکھا کرتے تھے۔ ڈچ خاتون صحافی نے اس نئی کتاب کے لیے تقریباً 5 سال کی تحقیق کی ہے اور انہوں نے جبار عمری کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ جبار عمری ملا عمر کے محافظ یعنی کہ باڈی گارڈ کے طور پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی انہی کے ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے ورلڈ پاور آف امریکہ سے ملا عمر کو بچائے رکھا۔ کتاب میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملا عمر BBC پشتو کی شام کی خبر ضرور سنتے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر سن کر بھی انہوں نے بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھا اور وہ اسامہ بن لادن کی وفات کے بعد کئی ہفتوں تک اسی ذوف میں رہے اور روتے رہے۔ بیٹی ڈیم مزید لکھتی ہیں کہ 9/11 کے حملے کے بعد امریکی حکومت نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی تھی، جبکہ وہ اس وقت افغان کے علاقے قلات میں واقع کمپاؤنڈ میں چھپے ہوئے تھے۔ جس گھر میں ملا عمر کی رہائش تھی، وہ گھر میں رہنے والی فیملی کو بھی اس پراسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا، کیونکہ ملا عمر وہاں معمول کی زندگی گزار رہے تھے، نہ کہ وہ ایک دہشت گرد تھے۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ امریکی فورسز 2 مرتبہ ملا عمر کے انتہائی قریب پہنچ گئی تھیں، لیکن وہ انہیں پکڑنے میں ناکام رہیں۔ ایک مرتبہ تو امریکی فوجی اس گھر میں بھی گئے جہاں ملا عمر اور جبار عمری موجود تھے، لیکن فوجی معجزانہ طور پر اس جگہ داخل نہیں ہوئے جہاں یہ دونوں موجود تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ معمول کا گشت کرتے ہوئے فوجی اس گھر میں بھی داخل ہوئے، لیکن وہاں بنائے ہوئے خفیہ کمپاؤنڈ کا خفیہ دروازہ تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ کتاب کے مطابق ملا عمر نے یہ خفیہ ٹھکانہ سن 2004 میں اس وقت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا جب امریکی فوجیوں نے اس خفیہ ٹھکانے سے چند 100 میٹر دور لغمان بیس کی تعمیر شروع کی تھی۔ اس کے بعد ملا عمر جس جگہ منتقل ہوئے وہاں بھی ایک نئی بیس کی تعمیر شروع کر دی گئی تھی۔ وہاں 1000 سے زیادہ امریکی فوجی تعینات کیے گئے تھے۔ دوستوں، کبھی کبھار تو امریکوں کے ساتھ ساتھ برطانوی اسپیشل فورسز بھی وہاں قیام کرتی تھیں۔ کتاب کے مطابق پکڑے جانے کے خوف کے باوجود بھی ملا عمر وہاں سے نئی جگہ منتقل نہیں ہوئے تھے۔ دوستوں، جس وقت امریکی جہاز آسمان پر پرواز کر رہے ہوتے تھے تو وہ انہی سرنگوں میں چھپے رہتے تھے۔ ڈیم نے مزید لکھا ہے کہ ملا عمر اس دوران صرف اپنے محافظ اور باورچی سے ہی بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس سم کے بغیر نوکیا کا ایک پرانا موبائل تھا جسے وہ اپنی آواز میں قرآنی آیات ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔
دوستوں ہیں کہ 21 سال چھپے رہنے کے ساتھ وہ طالبان کے ولی اللہ کے طور پر فائز ہوئے۔ اس کا ثبوت وہ ایسے دیتے ہیں کہ جس دن ملا عمر کی وفات ہوئی اس دن طالبان کے خشک ترین علاقے میں حیرت انگیز طور پر شدید ژالہ باری ہوئی، جس وجہ سے فوجی اڈہ پر کھڑے بہت سے امریکی جہاز تباہ ہو گئے تھے۔ ملا عمر سن 1996 سے سن 2001 افغانستان کے غیر اعلانیہ سربراہ مملکت رہے۔ تب انہوں نے کئی اہم افغانی جنگی سرداروں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے اسلامی امارت افغانستان کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی وفات کی خبر سن 2015 میں عام کی گئی تھی، جبکہ ان کا انتقال 2013 میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کے 17 دن بعد ان کے بیٹے نے ان کی قبر کشائی کی اور اس وقت بھی ملا عمر کی میت ویسی ہی خوشبودار تھی۔ اور جو بات ملا عمر کی پاکستان میں موجودگی کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اصل حقیقت خود انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ چکی ہے کہ ملا عمر افغانستان میں ہی قیام پذیر تھے۔ دوستوں یہ سب باتیں ملا عمر کے باڈی گارڈ یعنی محافظ جبار عمری سے معلوم ہوئی ہیں، جو کہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کی قید میں ہیں۔ بیٹے ڈیم نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ میں ملا عمر کی قبر کا جانتی ہوں، مگر وہ بات خفیہ رکھوں گی کیونکہ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ افغان گورنمنٹ ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ بیٹے ڈیم اپنی بک میں بتاتے ہیں کہ ملا عمر خاموشی اور سکون پسند کرتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ ملا عمر صرف مہندی اور نسوار کو پسند کرتے تھے، مہندی اپنی داڑھی پر لگایا کرتے تھے۔ 2013 میں ملا عمر بیمار ہوئے تو جبار عمری نے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا، مگر ملا عمر نے بتایا کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ بیٹے ڈیم کے مطابق 23 اپریل 2013 کو ملا عمر وفات پا گئے تھے۔ جبار عمری کے مطابق اس دن یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بیٹے ڈیم کہتی ہیں کہ میرا خیال تھا کہ جبار عمری بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہے، مگر پھر میں نے امریکہ فوجی کے ایک جریدے سے پتہ کرایا کہ عین اسی دن 80 سے زیادہ امریکی ہیلی کاپٹر کو اسی وقت نقصان پہنچا جب کھندار میں ایئر فیلڈ پر شدید طوفان آیا۔ دوستوں ملا عمر کے محافظ کو داد دینی پڑے گی، جنہوں نے انتہائی بہادری اور جرأت سے اپنے کمانڈر کی حفاظت کی ہے، ورنہ جہاں اتنے لاکھوں ڈالرز کی پیشکش ہو تو کسی کا بھی ایمان بدل سکتا ہے، اور امریکہ کو شک تک نہ ہونے دیا کہ ان کا اصلی دشمن ان سے چند میٹر دور ہے۔ ہم بیٹے ڈیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر وہ اپنی بک میں اس سب کا ذکر نہ کرتے تو کوئی بھی اس حقیقت کو نہ جان پاتا۔ دوستوں آج کے ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پلیز اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔